इब्लीस कौन था और उसकी मौत कैसे दर्दनाक होगी। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा किया। जब इस दुनिया के पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया तो सभी फरिश्तों को इन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया। इसमें इब्लीस यानी शैतान भी शामिल था, लेकिन इब्लीस ने इन्हें सजदा करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसके मुताबिक वो आग से बना था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था। इसकी नाफरमानी की वजह से इसे क़यामत तक मलऊन करार दिया गया और उसके गले में लानत का तोक पहना दिया गया। लेकिन इब्लीस कौन था और वो कहां से आया था और उसके वालिदैन कौन थे और एक जिन होने के बावजूद ये फरिश्तों का सरदार कैसे बन गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इब्लीस के बारे में मुकम्मल तफसील से बताने वाले हैं। दोस्तों, इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था। इसका चेहरा एक शेर की तरह था और वो बहुत ज्यादा बहादुर था, इसलिए इसे शाशीन का लक़ब दिया गया था। शाशीन का मतलब दिल दहला देने वाले के हैं। शाशीन को तमाम जिन्नात में सबसे ज्यादा बहादुर माना जाता था, इसलिए हर कोई इसका एहतराम करता था। उसने अपनी बहादुरी और ताकत से जिन्नात की कई कौमों को फतह किया था। इब्लीस की वालदा का नाम तिबलीस था। इसकी शक्ल एक भेड़िए की मानिंद थी। ये भी अपने शोहर की तरह अपनी बहादुरी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। उसने अपने खामद के हमरा बहुत सी जंगों में हिस्सा भी लिया। जिन्नात की कौम का मानना था कि इन दोनों मियाँ बीबी के होते हुए जिन्नात की इस कौम का कोई बाल भी बिगा नहीं कर सकता। जब इस जिन्नात की कौम की बगावत हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाकर जिन्नात के इस गिरोह का खात्मा कर दो। इब्लीस ने इस बारे में खुद बताया कि इसकी वालदा इस बहादुरी के साथ फरिश्तों से लड़ी कि मुझे लग रहा था कि फरिश्तों ने मेरी माँ के साथ मुकाबला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। लेकिन न जाने कैसे हमारी जीत हार में तब्दील हो गई और एक एक करके मेरे वालिदैन समेत मेरी बीवी और बेटा भी मारे गए। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। जिन्नात का फरिश्तों से कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर जैसा और वालदा का चेहरा भेड़िए की मानिंद था, इसलिए इब्लीस में दोनों खुसूसियात मौजूद थीं। जैसे शेर की तरफ से गद्दारी और सरकशी, जबकि भेड़िए की तरफ से खुदगर्जी और फरेबी। दोस्तों, जिन्नात और फरिश्तों की इस जंग में जिन जिन्नात को कैदी बनाया गया, इसमें इब्लीस भी शामिल था। अल्लाह ताला ने इसके बारे में हुक्म दिया कि इसकी अच्छे से तरबियत करो और इसे दुनिया और जहान को समझने और अपने खालिक हकीकी की इबादत करने का दर्स दो। सारी कायनात का इल्म हासिल करने के बाद इसे फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। जो फरिश्ते इसे इल्म सिखाते थे वही फरिश्ते इससे इल्म हासिल करने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इसके दर्जात को इस कदर बुलंद कर दिया कि 7वें आसमान पर इसके चर्चे शुरू हो गए। पहले आसमान वाले इसे आबिद पुकारते, दूसरे आसमान वाले इसे जाहिद कहते और तीसरे आसमान वाले इसे आरिफ पुकारा करते। चौथे आसमान वाले इसे वली कहा करते, 5वें आसमान वाले इसे तकी कहा करते और छठे आसमान वाले इसे हाशे और 7वें आसमान वाले इसे अजाजील के नाम से पुकारा करते थे। उसने अपनी इबादत से अल्लाह ताला की बारगाह में अपने आप को एक अच्छे दर्जे पर फाइज कर लिया था, लेकिन अल्लाह ताला को इसके बारे में बेहतर पता था कि ये आगे चलकर क्या बनने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे इज्जत देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिल्लत देता हूँ। दोस्तों, एक दिन अपने मामूल के मुताबिक इब्लीस 7वें आसमान पर अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ होकर सैर करते हुए लोहे महफूज तक पहुंच गया। ये वहां देखता है कि इस पर लिखा हुआ है कि हमारा एक बंदा ऐसा भी है जिसे हम हजारों नेमतों से नवाजेंगे, जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देंगे, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल कर देंगे। लेकिन हम इसे एक हुक्म देंगे जिसका वो इनकार करके बगावत कर बैठेगा
اس نے لوح محفوظ میں مزید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ابلیس اس عبارت کو پڑھ کر 2000 سال تک روتا رہا کہ آخر ایسا کون بدبخت ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ اس کشمکش میں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ، بھلا ایسا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے، جسے شیطان کا نام دے کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بتایا کہ ایک ایسا بھی ہوگا جو ہزاروں نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود بھی ہمارے ایک حکم کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے دنیا جہان میں رسوا ہوگا۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اسے جلد ہی دیکھ لے گا۔ ہزاروں سال ابلیس اس شیطان سے ملنے کی آرزو کرتا رہا۔ اسی دوران اسے خبر ہوئی کہ زمین کی مٹی سے ایک پتلا تیار کیا جا رہا ہے جس کا نام آدم ہے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر ان میں روح پھونک دی گئی اور انہیں زندہ کر دیا گیا، اور تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اپنی انا میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے بتایا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کے بارے میں لکھا ہے وہ تو ہی ہے، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے قیامت تک تو ذلیل اور رسوا ہوتا رہے گا اور لوگ تجھ پر لعن طعن ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے بالکل کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، لیکن بروز قیامت اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کی موت ایسی دردناک ہوگی کہ جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ اس سے پہلے قیامت کے مناظر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ قیامت کب اور کیسے قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں ہمیں آگاہی دی، جن کے مطابق قیامت کے دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت زیادہ تر لوگ روزمرہ کا کام کر کے سو جائیں گے اور رات ہو جائے گی۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ اپنی نیند مکمل کر کے لیکن رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ ہی دیر بعد دوبارہ غروب ہو کر مشرق سے طلوع ہوگا۔ قیامت کا یہ منظر دیکھ کر شیطان زاروں قطار رونے لگے گا اور چلائے گا کہ ہائے، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کے چیلے اس کا یہ حال دیکھ کر اسے دریافت کریں گے، اس سے دریافت کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج سے پہلے ہم نے تمہیں اتنا غمگین اور ڈرا ہوا نہیں دیکھا۔ ابلیس اپنے چیلوں سے کہے گا کہ آخر کار سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے، جو میری موت کی نشانی ہے۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ انا بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے میں مدینہ منورہ پہنچا تو ایک جگہ علم کی محفل لگی ہوئی تھی جس میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کچھ فرما رہے تھے۔ میں بھی کچھ علم حاصل کرنے کے ارادے سے وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، میری موت سے میرا دشمن شیطان بہت زیادہ خوش ہو جائے گا کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا، تو اس پر جواب آیا، اے آدم، تم موت کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن ابلیس قیامت تک دنیا میں اس لیے رہے گا تاکہ روز قیامت اس نے جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا ان کے حساب سے اسے موت کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے سوال کیا کہ آخر ابلیس کی موت کیسے ہوگی، اس کے بارے میں ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ جس پر ملک الموت نے ابلیس کی موت کے بارے میں بتانا شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی موت کا سن کر اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ بس اب اس سے آگے مجھے کچھ مت بتاؤ۔ یہاں تک بتا کر حضرت کعب رضی اللہ عنہ بھی خاموش ہو گئے۔
لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں ابلیس کی موت کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے پھر سے بتانا شروع کیا کہ قیامت کے دن لوگ اپنی عام زندگیوں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ایک بہت ہی زوردار دھماکہ ہوگا۔ اس دھماکے کے خوف سے بہت سے لوگ مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے مددگار فرشتوں کو سب سے زیادہ تمہارا معاون بنایا اور تمہیں ان سب کے برابر قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ آج میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں اور جنات کی روحوں کو بھی قبض کر کے لے آؤ۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ملک الموت اپنے غیظ و غضب میں اپنے فرشتوں کے ساتھ اس طرح زمین پر اتریں گے کہ اگر عام لوگ انہیں دیکھ لیں گے تو ڈر کے مارے وہیں پر اپنی جان دے دیں گے۔ ملک الموت جب ابلیس کے پاس اس کی روح قبض کرنے جائیں گے تو ابلیس زاروں قطار چیخیں مار مار کر روئے گا اور ملک الموت سے بچنے کے لیے یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دے گا۔ یہ کبھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپے گا تو کبھی زمین کی ساتوں تہیوں میں، یہ جہاں کہیں بھی جائے گا لیکن ملک الموت وہیں پہنچ جائیں گے۔ ابلیس تھک ہار کر اپنی موت کے لیے مقرر کردہ جگہ پر پہنچ کر ملک الموت سے سوال کرے گا کہ تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو ملک الموت جواب دیں گے کہ جہاں تمہاری وجہ سے کئی مسلمان چلے گئے ہیں، تو نے بہت سے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم میں بھیجا ہے، آج تیرا بھی حساب ہوگا۔ آج تجھے اس قدر درد ملے گا جتنا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تیری روح قبض کرتے وقت جہنم میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کے برابر تجھے تکلیف دوں گا۔ اس وقت ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، کاش تم اس دنیا میں پیدا نہ ہوتے تو نہ ہی آج میں ملعون بنتا۔ جس جگہ ابلیس کی موت مقرر ہوگی وہ جگہ آگ سے دہکتی ہوگی اور جہنم کی بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ان بیڑیوں سے ہی ابلیس کو تڑپا تڑپا کر اس کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اپنے دشمن کی طرف دیکھو کہ کس طرح تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے۔ یہ دونوں ابلیس کی حالت کو دیکھ کر شکر کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، تو نے آج ابلیس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے، اور اس طرح ابلیس کی موت واقع ہو جائے گی۔